اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 37 جو کہ رکوع نمبر 3 اور 4 ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے سورہ فاطر کے پہلے اور دوسرے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور ان دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس کی ضرورت کے مطابق صلاحیتیں عنایت فرما رکھی ہیں۔ انسان جو کہ ایک خلاصہ کائنات ہے، اس سے سب سے زیادہ صلاحیتوں سے متصف کیا گیا۔ تو مصطف کا مطلب ہوتا ہے اکوپ کیا گیا، اسے ہر طرح کی دی گئیں۔ اب انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کی مدد سے اپنے رب کی پسندیدہ راہ پر چلے یا شیطانی ترغیبات کا شکار ہو کر اپنے رحیم و کریم رب کی ناپسندیدہ راہ پر چلے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی خالق اور حقیقی مالک ہے، اس لیے وہی لائق عبادت ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھنا یہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آخری بات، ان پہلے دو رکوع کے حوالے سے، جزا اور سزا انسان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے غیر جانبدار ہے، اس لیے مصیبتیں، غم، تکلیفیں، ان کو اللہ کی مرضی قرار دینا سوائے جہالت اور لا علمی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عنایت فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے احتیاج رکھتے ہو اللہ سے، تم سارے محتاج ہو اللہ کے، تم سب کی ضرورتیں اللہ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، الحمید اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، He can do away with you، وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور لے آئے ایک خلق نئی، ایک خلق جدید کو لے آئے، تمہیں ہٹا دے اور کسی اور کو تمہاری جگہ لا کھڑا کرے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کو مشکل نہیں ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ اب لفظ آیا تھا الفقراء، اس کا روٹ ورڈ ہے فقر، فے کاف رے، اور ہم بھی اپنی زبان میں ایک فقیر جو ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ فقیر اس شخص کو، لیکن ایک لٹرل میننگ کے لحاظ سے عربی کا لفظ فقیر جو ہے اس کے لحاظ سے اس شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کے کمر کے مورے ٹوٹ چکے ہوں۔ تو جس کی کمر کے مورے ٹوٹے ہوئے ہوں وہ غریب تو سیدھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا، بہت کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، اور ہر طرح کی اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ فقیر جو ہے یہ ہم کسی ضرورت مند یا مفلس آدمی کو کہتے ہوتے ہیں۔ اب فقر کا لفظ قرآن کریم میں 4 مختلف حوالوں سے ہے۔ سب سے پہلی بات، جس کے پاس ضرورت کے لحاظ سے سامان زندگی کہہ لیں یا افروزی کہہ لیں نہ ہو۔ دوسری بات، جس کے پاس محض ضرورت کے لحاظ سے ہو اور کوئی چیز بھی بچی ہوئی نہ ہو، صرف وقتی گزارے کے لیے اس کے پاس ضرور ہے،
لیکن کچھ چیز بھی بچا کے نہیں رکھی ہوئی، اور اس بات کا ثبوت ہمیں سورہ نور آیت نمبر 32 سے ملتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر ہوں گے فقیر تو غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے۔ اور تیسری چیز جو فقر نفس ہیں، کہ چاہے کتنا ہی مال و دولت ہو لیکن پھر بھی ان کی نہ تو آنکھیں بھرتی ہیں نہ ان کی حرص ختم ہوتی، ایسے لوگوں کو آپ فقر نفس کہیں گے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ کی طرف احتیاج، جیسے ہے الفقراء الی اللہ، اللہ کی طرف احتیاج، ایسا فقر ہر آدمی، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ سب کے سب اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے محتاج ہیں، کسی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رزق بھی اللہ کریم نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہمارے اندر جو صلاحیتیں، جو قوتیں ہیں، یہ بھی ساری کی ساری اسی ذات کریم کی دی ہوئی ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 24، اس میں بھی کچھ اسی طریقے کا فرمان ہے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو نازل فرمائے آپ میرے لیے خیر، میں ہوں فقیر۔ تو لفظ آیا تھا ذہبہ، یذہبکم، یہ بیسیکل لفظ ہے ذہب، زال ہے بے، کہ تمہیں لے جائے، ٹیکس یو اوے، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ یاتے، اتی، الف تیج، کہ تمہیں لے آئے یا لے آئے، تو ایک لے جانا ہے، ایک لے آنا ہے، لیکن یذہبکم کا ایک میننگ ہے ڈو اوے ود یو، تو دفع کرے، ہٹا دے تمہیں، لے جائے تمہیں کہیں اور۔ وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی وزن اٹھانے والا وزن کسی دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی پکارے گا، کوئی بوجھل جس نے بہت زیادہ وزن اٹھا رکھا ہے، مثقلہ، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر آوازیں کو دے گا، کوئی پکارے گا جو بوجھل ہے، جس نے بہت زیادہ وزن اٹھا رہا ہے، إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ اٹھانے کو، لا يحمل منہ شیء، تو کوئی بھی اس کا وزن نہیں اٹھائے گا، ولو کان ذا قربا، چاہے کتنا ہی قریبی ہو۔ ہر ایک کو اپنا اپنا وزن اٹھانا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، انما تنذر الذین، آپ خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم، جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی، بالغیب، بن دیکھے، جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی بن دیکھے، یا جو محسوس کرتے ہیں اپنے رب کو بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، نماز پڑھتے ہوئے، پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ وَمَن تَزَکَّیٰ، اور جس نے تزکیہ کیا، جو سنور گیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس نے وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ کیا ہے اپنے ہی لیے، اگر اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو صرف اسی کو ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ کے پہنچنا ہے۔ اب یخشون کا لفظ آیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ دو جو الفاظ ہیں، یخشون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خشی، خے شین یہ، اور دوسرا لفظ ہے خشا، خے شین این، تو کبھی کبھی ان کو انٹرمکس بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں کو آج دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو کہ خشی کیا ہے اور خشا کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یخشون کا جو لفظ آیا تھا، اور انڈرلائن بھی ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر، اس کا روٹ ورڈ ہے خشی، خے شین یہ، خشیت رکھتے ہیں۔ اور اسی روٹ سے جو باقی الفاظ بنتے ہیں، خشی، خشیت، یخشی، لا یخشا، تخشی، یخشون، یخشو، تخشون، تخشو، نقشی، اخشو، اور خشیہ۔ اب اردو تراجم میں اکثر اس کا مفہوم جو ہے وہ ڈر یا خوف بیان کیا جاتا ہے،
حالانکہ خوف کا لفظ بذات خود قرآن عربی میں موجود ہے، تو جس سے ہمیں یہ ایک لیڈ ملتی ہے کہ ہمیں اس معنی پہ تھوڑا سا زیادہ غور کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ اصل میننگ جو ہے ہمارے سامنے ہو۔ اب عربی زبان میں خشی جو ہے یہ خشک پودے کو کہتے ہیں جس سے پانی نہ ملا ہو اور وہ خشک ہو گیا، جیسے فصل جو ہے خشک ہو جاتی ہے اگر پانی نہ ملے۔ لیکن چلے بفرض محال اگر اس کا معنی جو ہے اگر ہم خوف کے طور پہ بھی لیتے ہیں تو اس سے مراد وہ والا خوف ہوگا جو کوئی نقصان ہونے کے اندیشے کی وجہ سے ہمیں ہو رہا ہو۔ دراصل اس کے معنی ہیں ایک شدید احساس ہونا، اور احساس کس بات کا کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی یا ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمارے اعمال کی فصل خشک ہو جائے گی، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ جتنے لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جو خشی سے بن رہے ہیں، اگر ان سب کا مفہوم قرآن کریم میں 1 بائی 1 دیکھیں تو آپ دیکھیں گے 4 چیزیں جو ہیں وہ خشی میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس میں ایک ہے احتمال، کوئی اندیشہ ہونا، کسی نقصان کا اندیشہ ہونا، دوسرا ہے توقع ہونا، تیسرا تھوڑا سا ڈر بھی لگنا، اور چوتھا علم۔ تو 4 چیزیں احتمال، توقع، اندیشہ اور علم، یہ 4 چیزیں آپ اکٹھی کرتے ہیں تو پھر خشی بنتا ہے۔ اس طریقے سے جو خشیت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی شان کو محسوس کرنا ہے۔ اس لیے جو قرآن کریم میں ایک ٹرمنالوجی آئی ہے خشی الرحمن بالغیب، خشی الرحمن بالغیب، تو اس کا مفہوم بنتا ہے الرحمن کو بن دیکھ کے محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے نہایتی جو پاکیزہ بندے ہیں ان کی ایک صفت قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اب دوسرے لفظ پہ آتے ہیں خشع، جس سے ہم عام طور پہ خشوع کا لفظ بناتے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو خشوع جو ہے اصل میں لفظ جو ہے وہ خشع ہے، جو روٹ ورڈ خے شین عین، اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ خاشعت، خاشعہ، خشوع، خاشعہ، خاشعن، خاشعون، خاشعین، خاشعتن، خاشعتن، خشع۔ تو خشع کے معنی ہوتے ہیں نگاہ کو یا آواز کو پست ہو جانا، نگاہ کا یا آواز کا پست ہو جانا۔ مثلاً جو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، خاشعۃ الاصوات، تو ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ خاشعۃ الارض، زمین خشک ہو گئی کیونکہ پانی بالکل نیچے اتر گیا۔ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اسی طرح خشع سے مراد خشوع یعنی جھکے رہنا، عاجزی اختیار کرنا اور انکساری اختیار کرنا۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سبمسیونیس، ہمبلنیس یا لولڈ۔ اب ایک لفظ اور جو انڈر لائن ہے آپ کے پاس اسکرین میں وہ ہے تزکا۔ تزکا کا روٹ ورڈ ہے زکو، زے کیاف واو، اس کا مطلب ہے تزکیہ کرنا۔ تو جب آپ تزکیہ کرتے ہیں تو آپ باطنی پاکیزگی یا باطنی طہارت حاصل کرتے ہیں، اس لیے انگلش میں سے کہا جاتا ہے پیوریفیکیشن۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں ہے مساوی، نہیں ہے برابر، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، بصارت رکھنے والا۔ ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلمات، ظلمات اندھیرے، یہ لا علمی کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے اندھیرے بھی، ولا نور، اور نور آپ کو پتا ہے کہ روشنی سے بھی ایک سپیریئر فارم ہے، نور روشنی سے بھی ایک سپیریئر فارم۔ تو اندھیرے اور اجالے، یہ ظلمات اور نور کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل والحرور، اور نہ ہی سایہ اور حرارت، کیونکہ سائے میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔
الحرور، حرور بنا حرار سے، جسے ہم حرارت کا لفظ کہتے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس سے میننگ جو ہے وہ دھوپ کی حرارت لی جاتی ہے۔ اگر سائے سے مراد آپ دن کو جو سایہ سورج کی وجہ سے بنتا ہے تو پھر آف کورس آپ حرور کو جو ہے وہ سورج کی تپش لے سکتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں ہے مساوی جو زندہ ہے اور جو مردہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جو چاہے سننا، کیونکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے جو ہیں قبروں میں پڑے ہوئے۔ یہاں پہ یہ جو 3 آیات تھیں، ان کا بیسیکلی ایک کہتے ہوتے ہیں لٹرل میننگ اور دوسرے کہا جاتا ہے مجازی میننگ۔ تو یہاں زیادہ زور جو ہے وہ مجازی میننگ پہ ہے۔ جیسے شروع ہوتا وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ ایک آف کورس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک اندھا اور جس کی دوسرے کی آنکھیں ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن یہ دوسرا آپ دینی لحاظ سے دیکھیں، باطنی لحاظ سے دیکھیں، علم کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو اللہ کے نور جس کو حاصل ہو گیا ہے اور جس کو نور حاصل نہیں ہوا، جسے ہدایت مل گئی اور جسے نہیں ملی، ذرا ان کا فرق بھی ذہن میں لائیے۔ ولا ظلمات ولا نور، اندھیرے اور اجالے۔ یہاں نور سے میرے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو نور، جس سے نور حاصل ہو گیا، اس سے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نور روشنی سے بھی زیادہ سپیریئر ہے۔ اب دوسرا لفظ آیا تھا قبر کا۔ اب قبر سے مراد میت کو دفن کرنے کی جگہ ہے، اور یہ جو دفن کرنا ہے یہ میتوں کے ڈسپوزل کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح مٹی میں گڑھا کھود کے دفن کرنے کے علاوہ بھی مختلف اقوام میں اور مختلف علاقوں میں اور بھی طریقے رائج ہیں۔ کچھ لوگ لاش کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ لاش کو جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ذکر ہوا کہ من فی القبور، تو اس سے مراد قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں ہیں، بلکہ وہ والے لوگ جن کا طرز عمل مردوں جیسا ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی طرح سے بھی نصیحت نہیں لیتے، اپنی جہالت اور تعصب میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب کوئی بھی بات جو ہے ان پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے لگتا ہے آپ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں یا کسی مردے کو سامنے رکھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہیں آپ مگر صرف متنبع کرنے والے۔ رسول مخلوق خدا کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہدایت کی راہ پہ نہیں آ رہے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر یہ ہدایت کی راہ پہ نہیں آئیں گے تو انہیں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، انہیں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کا رول کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف اور صرف ان کو خبردار کر دینا ہے۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا، کہ جو آپ کی بات کو مان لیں تو ان کو خوشخبری دیں کہ انشاءاللہ ان کے آنے والا دور، ان کی زندگی سنور جائے گی، اللہ کریم کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کو ملتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں جو یہ بات نہیں سن رہے، ان کو اس خلاف ورزی کا جو انجام ہے اس سے آپ آگاہ فرما دیں۔ وَمِنْ أُمَّةٍ، نہیں کوئی ایسی امت الا خلا فیہا نذیر، جس میں نہ ہو گزرا ہو کوئی خبردار کرنے والا، جس میں کوئی رسول، جس میں کوئی اللہ کا نیک آدمی نہ پہنچا ہو، جس نے انہیں خبردار کیا ہو، اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا ہو۔ وَإِنْ يَكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دے،
फ़क़द कज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो इससे पहले वाले थे वो भी जुटलाते रहे हैं, वो भी नबियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते रहे। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, आए थे उनके पास उनके रसूल बिल बैयिनात, एक रोशन दलीलें लेके, एक वाज़ेह निशान लेके, व बिज़्ज़ुबुर, और सहीफ़े लेके, व बिल किताबिल मुनीर, और किताब मुनव्वर के साथ। अब ये लफ्ज़ है ज़बुर, ज़बुर बेसिकली एक प्लूरल है, इसका रूट वर्ड है जे बे रे, लेकिन ये ज़बुर ज़ात खुद प्लूरल है, और इसका जो अगर वाहिद देखें तो वो है ज़बूर। तो ज़बूर से हमेशा हमारे ज़हनों में नाम आता है उस किताब का जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुई थी। ज़बूर के अपनी मीनिंग होते हैं लिखना और पढ़ना। दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को मुस्तहकम करना। और एक और टर्मिनोलॉजी कुरान करीम में इसी रूट वर्ड के हवाले से यूज़ हुई है, वो है ज़ुबरा, ज़ुबरातन, लोहे का एक टुकड़ा। और लोहे के टुकड़े के हवाले से, चूँकि टुकड़ा है तो उसके हवाले से कुछ छोटा ग्रोह या छोटा फ़िरका भी इससे मुराद लिया जा सकता है। दूसरा, हमें इस हकीकत का पता चल रहा है कि हर उम्मत के पास, बाज़ जगह करिया का लफ्ज़ भी है, हर आबादी में, हर बस्ती में कोई न कोई रसूल ज़रूर आता है। अब उनका काम जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम हक़ जो है वो लोगों को पहुंचाना है। वो उसी का प्रचार करते हैं और आम लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हीं में रहते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, खाते पीते भी हैं। लेकिन एक फ़र्क क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वही अलैया के मुताबिक ढाली होती है। जो अल्लाह के अहकामात होते हैं सबसे पहले वो ख़ुद उन पे अमल करके एक अमली मिसाल लोगों के सामने रखते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये जो हुक्म है इस पे तो अमल करना महाल है। दूसरा, हमें इस चीज़ का भी पता चलता है इन आयात से, ये 23 से 25 ये 3 आयतें थी, कि अल्लाह करीम ने कमाल मेहरबानी से हर दौर में और हर ज़माने के लोगों के लिए हदायत का बंदोबस्त फरमाया हुआ है कि कोई अल्लाह के हजूर ये उज़र नहीं पेश कर सकेगा कि मेरे पास तो पैगाम नहीं पहुंचा। हालांकि ये जो पैगाम है ये याद दहानी है। जो भी इस दुनिया में आता है वो एक बंदगी का वादा करके आता है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 172 और 173 जो है उनका तर्जमा जो है वो ज़रा ज़हन में लाइए, मैं पढ़ भी रहा हूँ। और जब अख़ज़ किया आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उसकी औलाद को, उसकी ज़ुर्रियत को, और शाहिद किया उन्हें अपने नफ्स पर, और पूछा क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? बोले क्यों नहीं, हम शहादत देते हैं। आगे फरमान अल्लाह ताला का, कहीं ये ना कहने लग जाओ यौमुल क़यामा को कि हम तो थे इस बारे में गाफिल, या फिर ये कहो कि शिरक तो किया था हमारे आबा ने हमसे पहले और हम तो थे उनकी औलाद जो हुए उसके बाद, तो क्या अब आप हमें हलाक करेंगे जो फेल किया बातिल परस्तों ने? तो ये वादा हर आने वाला करके आ रहा है। अब चूंकि जब इधर को आता है तो दुनिया की चकाचौंध में आम तौर पे नफस जो इस तरीके से खो जाता है कि उससे सारे वादे वईद भूल जाते हैं। तो अल्लाह करीम कमाल मेहरबानी से अपने रसूलों को, अपने नेक बंदों को इस दुनिया में भेजते हैं ताकि वो मखलूक खुदा को ये वादा याद दिलाएं, उनको उनकी भलाई का पैगाम जो पहुँचाएँ, उनकी इस्लाह करें। सुम्मा अख़ज़ुल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर मैंने गिरफ्त किया, मैंने पकड़ा कुफर करने वालों को, फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर कैसा रहा मेरा इनकार करना। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाए माअन, क्या नहीं देखते हो, क्या ये गौर नहीं करते हो, क्या ये सोचते नहीं हो कि अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है आसमान से पानी, फ़अख़रजना बिही समरतन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, फिर निकालता इसे समरात, फल फ्रूट
مختلف رنگوں کے، مختلفاً الوانوہا، مختلف رنگوں کے، ومن الجبال، اور جو پہاڑ ہیں، جددم بیزم و حمرم مختلف الوانوہا، پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں، پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں، بیزن سفید، و حمرم اور سرخ، مختلف الوانوہا اور مختلف رنگ، وغرابیب سود اور گہری سیاہ۔ الجبال پلورل ہے اور اس کا واحد ہے جبل، روٹ ورڈ ہے جیم بے لام۔ اب لٹرل میننگ جو ہیں وہ تو ہے پہاڑ کے، لیکن اس کے جو مجازی معنی ہیں وہ ہے سردار، سردار کو بھی جبل کہا جاتا ہے عربی میں، بلندی، سرفرازی، قوت، ٹھہراؤ اور لامحدود وسعت، یہ سارے میننگ الجبال کے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں، والدواب، جانوروں میں، والانعام، مویشیوں میں، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح سے مختلف رنگ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ خشیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے بندوں میں سے جن کے پاس علم ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، بخشنے والا۔ اب رنگوں کی بات ہوئی اس سے پچھلی آیت میں بھی، آیت نمبر 27 میں بھی اور آیت نمبر 28 میں بھی۔ اب رنگوں کا یہ امتزاج جو ہے یہ صرف پہاڑوں تک محدود نہیں ہے، اس سے مراد زمین پر پائے جانے والے جو مختلف خطے ہیں اس میں لوگوں کی مختلف رنگتیں بھی ہیں۔ جیسے ٹھنڈے ملکوں میں لوگوں کا رنگ گورا، جہاں پہ معتدل آب و ہوا ہے وہاں پہ آپ کو گندمی رنگ ملے گا، جہاں پہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں آپ کو کالے رنگ والے ملیں گے، کالے سیاہ۔ تو تینوں رنگ جن کا ذکر ہوا تینوں آپ کو ان تینوں ایریاز میں مل جائیں گے۔ تو اس سے مراد ہر مخلوق میں جو ہیں وہ پائے جانے والے رنگ بھی ہیں۔ اور ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہے۔ یہ ہماری سکن کا کلر تو ویری کر سکتا ہے، کسی کی گوری ہے، کسی کی کالی ہے، کسی کی گندمی ہے، لیکن سارے کے سارے اعضاء کا رنگ ایک، سب کے اعضاء کا رنگ ایک جیسا ہے، اور ہر اعضاء کا، ہر عضو کا ایک اپنا رنگ ہے۔ اور ان رنگوں سے جو توجہ ہے وہ بھی ایک اور طرف بھی جاتی ہے، وہ ہے مختلف قسم کے طرز عمل۔ اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، بھٹکے ہوئے بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، یہاں پہ ولی اللہ بھی ہیں، ہر طرح کے رنگوں کی ایک باقاعدہ سائنس ہے جسے کہا جاتا ہے کروموپیتھی، اور آج کل کئی علاج کے جو طریقے ہیں اس میں بھی یہ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں صلاۃ، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، سرًا چھپا کے، چپ کے، وعلانیۃ اعلانیہ طور پہ، کھلے طور پہ، یرجون تجارۃ لن تبور، اور امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت میں جس میں کسی طرح کے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس میں کچھ ضائع نہیں آپ کا جاتا۔ لیوفیہم اجورہم، تو کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پوری دے انہیں ان کی اجرتیں، ان کا معاوضہ جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم، اور مزید دے۔ ایک تو اجرت، پھر ایک اوپر آپ کہہ لو بونس بھی، من فضل ہی، اپنے فضل سے، کیونکہ فضل ہوتی ہے فیور، اور فیور اسے ملتی ہے جس نے پہلے اپنا کام پورا کیا اور محنت بھی کی ہو، کوئی نمبر بھی اچھے لیے ہو۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ ہے بخشنے والا، قدردان۔ اب یہاں پہ تجارت کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، انڈر لائن ہے، اور تجارت کا ذکر جو ہے وہ سورہ صف آیت نمبر 10 سے 12 میں ایک تجارت کا ذکر ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ جو آیت نمبر 10 ہے سورہ صف کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت
جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. اور آیت نمبر 11 میں ہوتا ہے ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے. اور آیت نمبر 12, اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں جگہ دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. پھر ایک اور تجارت کا بھی ذکر آتا ہے, وہاں پہ لفظ بے کا اصل میں استعمال ہوا ہے کہ مومنوں نے اپنی جان جو ہے وہ جنت کے بدلے میں بے کر لی ہے. تو تجارت کرنی ہے تو پھر ایسی ہو جس میں کسی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور جو وہی فرمایا ہم نے آپ کی طرف الکتاب سے, هو الحق, وہ حق ہے, وہ ایک حقیقت ہے, مصدق لما بین یدیہ, تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس ہے. بین یدیہ جو سامنے ہے, جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, اسے آپ پیشتر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خبر رکھنے والا اور بصیرت والا ہے. اب بین یدیہ اس پہ غور کریں, یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ کمبینیشن دونوں لفظوں کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب بین یدیہ, اب ید کہتے ہیں ہاتھ کو, بین بیچ میں, تمہارے ہاتھوں کے بیچ میں, تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے سامنے. کوئی چیز, کسی چیز کا آپ کے سامنے موجود ہونا, کسی چیز کا پہلے سے آپ کے پاس ہونا یا حاضر ہونا. اب اس کی کچھ ایگزامپلس جو ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 66, بنا دیا ہم نے اسے عبرت, اور آگے پھر آتا ہے بین یدیہ, ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو آنے والے تھے, اور موعظت متقین کے لیے. اس طریقے سورہ المائدہ آیت نمبر 46, اور بھیجا ہم نے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کو تصدیق فرمانے والا, پہلے سے موجود توریت. اگین یہاں پہ لفظ بین یدیہ, بین یدیہ کا لفظ ہے. اور ہم نے دی اس کو انجیل جس میں نور اور ہدایت, اور وہ تصدیق کرتی ہے پہلے سے موجود. پھر لفظ آتا ہے بین یدیہ, ہدایت اور موعظت متقین کے لیے. تو اس کا مطلب پھر بنا کہ تمہارے ہاتھوں کے بیچ میں, یعنی پہلے سے تمہارے سے پہلے سے یہ چیز موجود ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ثم اورثنا الکتاب, ہم نے وارث کیا الکتاب کا, اصطفینا جن کو ہم نے چن لیا تھا, جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا, جنہیں ممتاز کیا تھا ہم نے, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ, تو ان میں سے کوئی ہے اب ظلم کرتا اپنے اوپر. ومنہم مقتصد, کچھ ہیں ان میں سے جو میانہ روی پہ ہیں. ومنہم, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ, جو سبقت لے جاتے ہیں خیرات کرنے میں اللہ کے اذن سے. ذالک هو الفضل العظیم, اور یہی تو ہے فضل کبیر. تو 3 پارٹیوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ ہدایت دی. اب کچھ ہیں جو بالکل ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر, کچھ ہیں جو میانہ روی پہ ہیں, اور کچھ ہیں جو اعلیٰ درجوں والے. سابقون, سبق, سین بے کاف, جو آگے نکل جائے یا جو سبقت لے جائے. the one who goes ahead or takes a lead from others. دوسرا لفظ آیا تھا ذالک هو الفضل الکبیر, فضل. یہاں پہ فضل سے جو مراد ہے فیور, فضل کہا جاتا ہے فیور کو, اور ٹو پریفر سم ون, پریفرنس دینا, دوسروں کے اوپر پریفرنس دینا, ترجیح دینا اور منتخب کرنا, یہ سارے میننگ فضل کے. جنات عدن یدخلونہا, باغات عدن یا آپ جنت عدن, جنات عدن یدخلونہا, جنت عدن یا باغات عدن داخل ہوں گے ان میں. یحلون فیہا من اساورا, تو مرصع ہیں وہ یہاں پہ سونے کے کنگنوں سے.
من असावर कंगन, मिन ज़हाबिन सोने के, व लुलुअन और मोतियों से, व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर और जहाँ पे उनका लिबास हरीर का है। हरीर से मुराद एक रेशमी लिबास होता है। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और क्या कहते हैं, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और उनका कहना है हम्द अल्लाह ताला की। आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अज़हबा, जिसने दूर कर दिया हमारे से, जिसने हटा दिया हमारे से, अन्नल हज़न, हमसे हुज़न। हुज़न आप कह लें, आप पछतावा कह लें, आप गम कह लें। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक हमारा रब है बख्शने वाला कदरदान। अब ये लफ्ज़ जो अदन है, इस पर ज़रा गौर करें कि हमारे इधर इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। अदन, ऐन दाल नून, इसका मतलब होता है रहने की जगह या ठहरने की जगह। जाए सुकूनत भी आप कह सकते हैं, आप डेरा भी कह सकते हैं, और अगर आप सारी डिटेल देखें तो आज के हालात में आप इसे फार्म हाउस भी कह सकते हैं। कि हर तरफ बागात हैं, बीच में कोई ना कोई रहने की जगह है। तो इंग्लिश में आप एबोर्ड, रिमेन, अबाइड। अब जब जन्नत अदन आप कहेंगे तो जन्नत होता है बागात, अदन ठहरने की जगह। सो ऐसे बागात जिनमें आप ठहर सके, जिनमें आप क़याम कर सके। अदन का एक और मफहूम जो है वो माइन, ये जो हम कहते हैं, जो खुदाई कार के जो चीज़ें निकालते हैं, माइनिंग जिसे आप कहते हैं, कान भी है। यानी हर चीज़ की वो जगह जहाँ वो पैदा होती है या जहाँ वो इन अबंडेंस मिलती है। तो जिससे मीनिंग फिर जन्नत अदन का लिया जाता है कि ऐसी जन्नत जिसमें वो एक मुस्तकिल तौर पे रहेंगे। इसी तरीके से जन्नत अदन से मुराद जो है वो राहत और आराम की क़याम गाहें या क़याम करने के बागात जो हैं वो भी है। अल्लज़ी हल्लना दारुल मुकामत मिन फ़ज़ले, जिसने अनायत किया हमें दार अकामत अपने फ़ज़ल से। ला जो मस्सुना फ़ीहा नसबुं वला जो मस्सना फ़ीहा लुगूब, नहीं लाहक होगी हमें यहाँ को मुशक्क़त और ना ही हमें लाहक होगी यहाँ कोई थकान। लुगूब होती है थकन, मांदगी, सुस्ती। इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेरीनेस, एग्जॉशन, टायर्डनेस। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने किया था इनकार, लहुम नार जहन्नम, उनके लिए है नार जहन्नम, उनके लिए आग है जहन्नम की। ला युक़ज़ा अलैहिम, ना कज़ा आएगी उन पे, फ़यमूतू के मर जाएँ, वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और ना तखफ़ीफ़ होगी उन पे अज़ाब में। तखफ़ीफ़ होना, किसी तरह की कमी हो जाना। कज़ालिका, इसी तरह, कज़ालिका नर्ज़ी कुल्ला कफूर, इसी तरह हम जज़ा देते हैं हर कुफ्र करने वाले को। ला यक़ज़ी, ना कज़ा आएगी इन पे, ना जिएंगे ना मरेंगे, तरह तरह की तकलीफ़ों में पड़े रहेंगे और एक के बाद एक सज़ा उनको मिलती रहेगी। वहम यस्तरिख़ून फ़ीहा, वो लोग चिल्लाएंगे इसमें, चीखेंगे, आवाज़ें देंगे। रब्बना अख़रिजना, ऐ हमारे रब हमें निकाल यहाँ से, नामल सालिहन, अब हम करेंगे अमल साले, अच्छे अच्छे नेक अमाल करेंगे। गैर अल्लाज़ी कुन्ना नामल, ऐसे नहीं जैसे हम पहले करते रहे थे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, अब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम, अब ये जवाब क्या उसे दिया जा रहा है। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या तुम्हें हमने इतनी उम्र ना दी थी। मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, कि समझ ले इसमें जिसने हो समझना। वजाअकुमुन नज़ीर, और आए थे तुम्हारे पास मुतनब्बे करने वाले, तुम्हारे पास हमारे बंदे आए थे, तुम्हारे पास हमारे रसूल आए थे जिन्होंने आके तुम्हें पैगाम हक दिया था। फ़ज़ूकू, तो अब चखो, फ़मा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, नहीं है ज़ालिमों का कोई मददगार। अब सूरह अल-मोमिनून में अब जिस तरह के लोगों के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है, सूरह मोमिनून में इसी तरह के लोगों के बारे में आयत नंबर 104 से लेके आयत नंबर 107 तक
اب وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آیتوں کا جو ترجمہ ہے. اور جن کے وزن ہلکے ہوئے، یہ ہمارا باڈی ویٹ نہیں کیا جانا، ہمارے اعمال کا وزن. اور جن کے وزن ہلکے ہوئے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا خود کو، واصل جہنم ہوں گے، جلستی رہے گی ان کے چہروں پر آگ، اور وہ اسی میں بد شکل ہو جائیں گے. اس سے اگلی آیت، کیا میری آیات تلاوت نہ کی جاتی تم پہ اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے، تم ان کو جھوٹا قرار دیتے تھے، تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرتے ہوتے. اور اس سے جو اگلی آیت ہے تو کیا جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر غلبہ پا لیا ہماری شکاوت نے اور ہم ہو گئے گمراہ. اور جو آیت نمبر 107 ہے، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس سے، اگر تو نکال دے ہمیں اس سے، اگر ہم اعادہ کریں، اگر ہم دوبارہ ایسے کریں تو بے شک ہم ہوں گے ظالم. صدق اللہ العظیم. تو اس کے ساتھ آج کے ہمارے 2 رکوع ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ غنی ہے اور حمید ہے. سارے کے سارے مومن بن جائیں، اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے. سارے کے سارے کفر کر دیں، اس کی شان میں کسی طرح کی کمی نہیں ہو سکتی. ہم سارے انسان، حیوان، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، سب کی سب اللہ کی محتاج ہیں. سب کا وجود بھی اسی کے ضمن سے ہے، سب کو وسائل بھی اسی سے ملتے ہیں. جو صلاحیتیں، جو طاقتیں، جو بھی کوئی کیپیبلٹیز ہمارے میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی وجہ سے. ہر کسی کو اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کیے کا خمیازہ خود بھگتنا ہے. کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اب یہ جو مولت عمل ملی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ اور اس کے حبیب کے رہنما اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، تو پھر خسارے میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ دونوں طرح کے لوگوں کو ایک جیسی صلاحیتیں دی گئی تھی، لیکن جس نے اپنے من کی کھوج لگائی وہ کامیاب ہو گیا. اب ایک تو اللہ نے ہر طرح کی صلاحیتیں دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم نے ایک رہنمائی کا بھی ایک بہترین بندوبست فرما دیا. جس نے دعوت حق کو قبول کیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے جھٹلایا تو پھر اس نے شام کو تو خود دعوت دی. اللہ کریم کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں رنگوں کا ایک عظیم تنوع اور امتزاج ہے. اس تنوع پہ غور و فکر کرنے سے اس ذات باکمال کے صنائی کا شعور جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرنا لازم ہے. دنیاوی معاملات میں یہ سبقت جو ہم کر رہے ہیں یہ کسی کام نہیں آئے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.